آگے گاڑی کی طرف جائیں گے جہاں سے ہمیں کم ریٹ پہ آج ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں جبل نور غار ہرا پہلی سیڑھیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں غار ہرا کا مخصوص مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعادت معلوماتک بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. آج ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں جبل نور غار ہرا کی طرف، جہاں پہ قرآن پاک کی پہلی آیات کا نزول ہوا، پہلی سورہ علق جو نازل ہوئی. آج انشاءاللہ ہم وہاں پہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. ابھی ہم نے سفر شروع کیا ہے، ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے سفر کے لیے کیا کیا چیز اپنے ساتھ رکھی ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. جبل نور غار ہرا کے لیے جانے کے لیے یہ شارع ابراہیم خلیل روڈ ہے، تو گاڑی آپ کو آسانی سے اور کم ریٹ پہ کہاں سے ملے گی. یہ کبری بسفلہ ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ. یہاں سے ہم آگے گاڑی کی طرف جائیں گے جہاں سے ہمیں کم ریٹ پہ ٹیکسی مل جائے گی. غار ہرا کتنے پیسے لوگے؟ کدھر جانا ہے؟ غار ہرا پہ آگے کتنے پیسے؟ ایک ہی. کتنا پیسہ زیادہ؟ غار ہرا پہ غار ہرا کتنے پیسے؟ 20 دے گا یا 15 دے گا. ہاں یہ راستے کے لیے ہم نے لیے کھجوریں، یہ انرجی ڈرنک، موسی اور یہ پانی. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں تو آپ کا سفر بڑا آسان رہے گا. ہم انشاءاللہ جبل سور غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں. غار ہرا پہلی سیڑھیاں. یہ نیا راستہ بنا دیا گیا ہے. یہ گرام پہلے وہ سیڑھیاں تھیں جس سے چڑھ کے جاتے تھے، ابھی یہ ڈھلوان سڑک بنا دی ہے. مکہ المکرمہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل جب اہل مکہ کی جو روایات تھیں، جو ان کا تہذیب تھی، جو معاشرت
اس معاشرے سے، اس تہذیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. تو آپ نے علیحدگی اختیار کر لی. گھر سے نکلتے تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ کھانا لے کر آپ اس جبل سور، جبل نور، غار حرا، اس غار حرا کے پہاڑ پر، اس مقام پر آپ آ جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لاتے تو مختلف ایام، مختلف دن، 3 دن، 10 دن اور 1 ماہ تک کا قیام آپ سے منسوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آتے اور گوشہ نشین ہو جاتے. گوشہ نشین ہو جاتے تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی حکم سے آپ پر وحی نازل ہوئی. سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اس جبل سور غار حرا پہ. غار حرا آجو. یہ انتظار گاہ بھی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا، یہاں پہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس پہاڑ کی لمبائی، چوڑائی، اس کے سارا حجم یہاں پہ. دو راستے بنے ہوئے ہیں، ایک ڈھلوان سڑک اور ایک سیڑھیاں. جہاں سے آپ کا جی چاہے آپ جا سکتے. سیڑھیاں نہیں چڑھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ ڈھلوان سڑک پہ جائیں. موسم بڑا اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس وقت عصر اور مغرب کے مابین وقت ہوا چاہتا ہے. عصر کی نماز ہو چکی ہے تو انشاءاللہ مغرب تک ہم انشاءاللہ اوپر پہنچ جائیں گے. یہ نیا راستہ جو بنایا جہاں سے ہم آئے ہیں اوپر، اور یہ پرانا راستہ لوگ یہاں سے بھی کراس کر کے وہاں سے اتر رہے ہیں. تو یہ خطرناک راستہ ہے، یہاں سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے لیکن لوگ اس راستے سے بھی آ جا رہے ہیں.
یہ دیکھیے یہ پرانا راستہ، یہ نیا راستہ ہے سوری، اور یہ پرانا راستہ، یہاں سے بھی لوگ آ جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں، یہ غار ہرا کا مقام ہے بالکل ٹاپ۔ یہاں سے پہنچ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں غار ہرا کا مخصوص مقام۔ یہ جگہ ہے، یہاں ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹاپ پہ پہنچ کے پھر تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا جاؤں۔ مکہ المکرمہ سے شمال مشرق کی طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ غار، جس کا ایریا 17,70,000 میٹر ہے، اونچائی 634 میٹر ہے۔ پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہاں سے غار 18 میٹر نیچے کی طرف ہے۔ غار کی سمت بیت اللہ کی طرف ہے، اور ایک درمیانے قد کا آدمی بغیر جھکے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ غار میں 3 سے 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس پہاڑ کے سامنے ایک مشہور پہاڑ جسے جبل شبیر کہا جاتا ہے، جس کی بلندی غار ہرا سے کم ہے۔ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ غار ہرا کی چوٹی کے ساتھ جو غار ہے، اس میں آپ گوشہ نشین رہتے تھے۔ گھر سے کھانے پینے کا سامان لے آتے، جب آپ کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر دوبارہ تشریف لے آتے اور پھر سامان لے کر پھر واپس چلے جاتے۔ 3 دن، 10 دن اور 1 ماہ تک کا قیام آپ سے منسوب ہے۔ رمضان شریف کی 27ویں کی رات تھی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دونوں بازوؤں میں لے کر دبوچا، اس زور سے دبوچا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا اور پھر عرض کی کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بازوؤں میں لے کر دبوچا۔ یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ دہرایا گیا اور پھر عرض کی، قرآن پاک کی پہلی 5 آیات سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن پاک کی پہلی 5 آیات تھیں جو آپ سیدنا کی زبان مبارک پر جاری ہوئیں، اور آپ نے وحی کا جو نزول تھا وہ آپ پر مکمل ہوا۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہو گیا تو آپ پر خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ سیدنا گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سارا واقعہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا۔ تو سیدہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں،
تو آپ کو تسلی دی اور ایک چادر آپ پر لپیٹ دی اور اسلام کو قبول کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے خدیجہ کے لیے ایک گھر جنت میں تعمیر کروا دیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے سب سے بڑی ماں ہیں، جن کی قبر مبارک جنت معلیٰ میں موجود ہے۔